اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو اسلامک سلیوشن چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں کہ ایک انتہائی اہم سوال جو کہ تمام انسانوں کے اذہان میں اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، جن کو تمام مذاہب دنیا کا پہلا انسان مانتے ہیں، وہ اس سرزمین پر کہاں اتارے گئے۔ یہ دنیا بہت بڑی ہے، تاریخ دان اور جیولوجسٹس بہت عرصے سے اس بات کی کھوج لگانے میں مصروف ہیں، اور قدیم روایات میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے زمین پر اتارا تو ان کے قدم مبارک سب سے پہلے کس سرزمین پر لگے۔ آخر وہ کون سا ملک تھا، کون سا خطہ تھا جہاں پر حضرت آدم اور اماں حوا کو اتارا گیا؟ قرآن کریم میں مکمل واقعہ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے اور نوع انسانی کو بتا دیا کہ کس طرح سے حضرت آدم اور حضرت اماں حوا کا جنت میں معاملہ ہوا، کس طرح سے شیطان نے ان کو ورغلایا اور اللہ پاک نے ان کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا۔ حدیثوں اور تفسیروں میں جہاں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، وہاں متعدد روایتوں میں اس ضمن میں یہ بیان ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب آسمان سے زمین پر بھیجے گئے تو سراندیپ میں انہوں نے پہلا قدم رکھا، جس کا نشان سری لنکا کے پہاڑ پر پائے جانے کی روایات ملتی ہیں۔ پہلے سری لنکا ہندوستان کے جنوبی حصے میں واقع تھا، جبکہ موجودہ دور میں آزاد مملکت کی حیثیت رکھتا ہے۔ سری لنکا سے مسلمانوں کا تعلق پہلی صدی ہجری میں قائم ہو گیا تھا اور مسلمان عربوں نے یہاں پر ساحل میں بستیاں قائم کر لی تھیں۔ سندھ پر محمد بن قاسم کے حملے کی وجہ سری لنکا کے مسلمان ہی بنے تھے، جن کے جہاز کو سندھ کے ساحل پر راجہ داہر کے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تھا۔ سری لنکا کی ایک اور وجہ شہرت حضرت آدم علیہ السلام سے منسوب پاؤں کا ایک نشان بھی ہے، جس پر یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ 8ویں صدی عیسوی میں اسلام سری لنکا میں تیزی سے پھیلنے لگا۔ شروع میں عورتیں مسلمان ہوئیں جنہوں نے عرب تاجروں سے شادیاں کی تھیں۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں برطانوی حملہ آوروں کے ذریعے ملایا اور انڈونیشیا سے بھی مسلمان یہاں لائے گئے۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں ہندوستان سے بھی مسلمان یہاں پر آئے۔ مسلمانوں کے ہندوستانی ہونے کی سب سے مضبوط دلیل یہ ہے کہ اسلام کے سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام اس سرزمین پر جنت سے تشریف لائے تھے۔ ساتھ ہی کائنات کی جان، وجہ تخلیق کے کائنات، کارخانہ قدرت کے عظیم شاہکار مصطفیٰ جان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور بھی پیشانی آدم کے ساتھ سب سے پہلے ہندوستان آیا۔ یہاں مراد موجودہ ہندوستان نہیں بلکہ وہ ہند ہے جس کی سرحدیں پاکستان، افغانستان، بھوٹان، نیپال، بنگلہ دیش، میانمار، سری لنکا اور مالدیپ تک وسیع ہیں۔ علامہ عبدالرزاق بہترالوی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سراندیپ یعنی سری لنکا میں اور حضرت حوا جدہ میں اتارے گئے تھے، اور اس کا ذکر تذکرۃ الانبیاء کتاب کے صفحہ نمبر 60 کے اندر انہوں نے کیا ہے۔ حسان الہند مولانا سید غلام علی آزاد بلگرامی رقم طراز ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی برکت سے ہندوستان میں جواہرات اور کانوں کا وجود ہے۔ کسی نے ہندوستان کا وصف بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس کے سمندر موتی ہیں، اس کے پہاڑ یاقوت ہیں، اس کے درخت عود اور پتے عطر ہیں۔ عرب میں متعدد قسم کی خوشبوئیں اور مصالحے اسی جنوبی ہند سے جاتے تھے اور پھر عربوں کے ذریعے تمام دنیا میں پھیلتے تھے۔ اس لیے یہ روایت عام ہے کہ یہ چیزیں ان تحفوں کی یادگار ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے۔ ایک اور روایت کے مطابق امرود بھی جنت کا پھل تھا جو ہندوستان میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے اور یہاں ان پر وحی آئی تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہی وہ ملک ہے جہاں خدا کی پہلی وحی نازل ہوئی، اور چونکہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم کی پیشانی میں امانت تھا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہندوستان کا اللہ کے دین یعنی اسلام سے قدیم رشتہ ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہند کی جانب سے ربانی خوشبو آتی ہے۔ یہ روایت رجال حدیث کے لحاظ سے کم درجہ تو ہو سکتی ہے،
تاہم اس سے اتنا ثابت ہوتا ہے کہ ہندوستان سے مسلمانوں کا روحانی رشتہ ازل سے قائم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہند سے سفر کرتے ہوئے عرب کے مرکزی شہر مکہ میں پہنچ کر اللہ کے حکم پر کعبۃ اللہ کی تعمیر فرماتے ہیں۔ اس طرح ہند و عرب کے درمیان پہلا سفر دو ملکوں کے درمیان سفری راستہ ہونے کی ازلی اور قدرتی علامت ہونے کا اظہار کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف بحری راستہ بھی قدیم زمانے سے ہندوں اور عرب کو باہم مربوط رکھے ہوئے ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قدیم زمانے سے ہند اور عرب کا تجارتی رشتہ بھی قائم ہے۔ عرب و ہند کے درمیان تجارت بنیادی اور وسیع پیمانے پر ہوتی تھی، جن میں ضروریات زندگی کی چیزیں ہند سے عرب لائی جاتی تھیں، جبکہ عرب سے پرتعیش اشیاء منگوائی جاتی تھیں۔ کسی اجنبی ملک سے اشیاء کے ساتھ ان کے نام بھی آتے ہیں۔ عرب میں ہندوستان سے مسالہ جات، جڑی بوٹیاں، کپڑا اور دیگر اشیاء لائی جاتی تھیں، جن کے نام سے ظاہر کرتے ہیں کہ یہ اشیاء عرب کی اصل پیداوار نہیں ہیں، بلکہ یہ ہندوستان سے عرب لائی جاتی تھیں۔ مثلاً مسالوں میں عربی کرنفل، ہندی کنک، پھل، لونگ، ہندی پیلی پیلا، کالی مرچ، عرب زنجیل وغیرہ شامل ہیں، جبکہ ہندوستان میں عربی النسل گھوڑوں کی بہت زیادہ مانگ تھی اور عرب سے وہ گھوڑے ہندوستان لائے جاتے اور فروخت کیے جاتے تھے۔ اس تجارت کی وجہ سے ہندوستان کے ساحلی علاقوں میں باقاعدہ عرب آبادیاں قائم ہو گئی تھیں، جس سے یہاں کی صنعت و حرفت میں نمایاں تبدیلیاں وقوع پذیر ہوئیں، جن میں تلوار سازی، اسلحہ سازی، جہاز رانی اور جہاز سازی نمایاں ہیں۔ نیز حضرت آدم علیہ السلام کے اس زمین پر نازل ہونے کے بعد جو سلسلہ اس دنیا میں شروع ہوا اور ہندوستان اور عرب کے درمیان تجارت کا جو سلسلہ تب شروع ہوا، وہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ قدیم روایات میں تو حضرت آدم علیہ السلام کے سری لنکا میں اترنے کا پتہ ہمیں بآسانی مل جاتا ہے، لیکن دور جدید کے اندر جب ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے اور سائنسدان روز بروز اس بات کی کھوج لگانے میں مصروف ہیں کہ ہم سائنسی اعتبار سے پہنچیں کہ اس دنیا کا پہلا آدمی کون تھا اور زندگی کہاں سے شروع ہوئی، تو سائنسدان سفر کرتے ہوئے سری لنکا پہنچے اور سری لنکا کے اس پہاڑ پر حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کا معائنہ بھی کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام روایات کے مطابق قد میں آج کے لوگوں سے، آج کے انسانوں سے بہت اونچے تھے، اور اسی مناسبت سے جو پاؤں کا نشان آج سری لنکا میں پایا جاتا ہے وہ بھی کافی بڑا ہے۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کا نشان نہیں ہے۔ وہ اس دلیل کو اس بات سے ماپنے کی کوشش کرتے ہیں، جانچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کے لوگوں کے پاؤں تو اتنے نہیں ہیں، جبکہ اگر ہم دیکھیں، ماضی کی طرف نظر دوڑائیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، تو پرانے لوگوں کے قد اور عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں۔ آج بھی جن علاقوں میں پرانی قبروں کی دریافت ہو رہی ہے، پرانی تہذیبیں تلاش کی جا رہی ہیں، تو سائنسدان، آرکیولوجسٹ اور جیولوجسٹ یہ بات نوٹ کر رہے ہیں کہ اس دور میں قبروں کی لمبائی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، یعنی کہ اس وقت کے لوگوں کے قد بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، اسی مناسبت سے ان کی عمریں بھی بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں۔ اگر حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کی بات کی جائے تو قرآن کریم فرقان حمید ہمیں اطلاع دیتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 1000 برس کے قریب تھی۔ اسی طرح گزشتہ ادوار میں لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں، ان کے قد کافی بلند ہوا کرتے تھے، تو اسی مناسبت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان بھی سری لنکا میں جانچا جانا چاہیے۔ لیکن اس بات پر اگر کہا جائے کہ یہ اٹل حقیقت ہے اور یہ کوئی حدیث ہے یا آیت ہے، تو ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ یہ تاریخ دانوں کا اندازہ ہے، سائنسدانوں کی تحقیق ہے کہ وہ پاؤں مبارک کا نشان حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ اس بارے میں اٹل حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ اٹل حقیقت تو محض وہ ہے جو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے ذریعے ہم انسانوں تک پہنچا دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ تمام علوم انسانی تحقیق پر مبنی ہیں، جن کے صحیح اور غلط ہونے کا اندیشہ ہر وقت موجود رہتا ہے۔ نیز اس ویڈیو سے امید کر رہے ہیں کہ آپ نے انتہائی اہم معلومات کو جانا ہوگا، خاص طور پر ہندوستان اور عرب کے آپسی تعلق، اس کے پس منظر میں
کیا واقعات ہیں، کیا حقائق ہیں وہ آپ نے جانے ہوں گے، اور ہندوستانی مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد اسلامک سلیوشن چینل کو سنتی ہے۔ ہمیں خوشی ہوگی کہ اگر وہ اس بات کو آگے پھیلائے تمام مسلمانوں تک کہ ہندوستان کا کردار دنیا کی تجارت میں کس قدر اہم رہا ہے، اور ہندوستان کا ذکر اس دنیا کی ابتدائی ادوار میں آتا ہے کہ دنیا کے پہلے انسان نے یہاں سے عرب کی جانب سفر کیا، اور یہ دنیا پھیلتی پھیلتی آج 7 ارب کی آبادی پر مشتمل ہے۔ اسلامک سلیوشن چینل سے فی الحال اتنا ہی۔ ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔